یہاں سے سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک طویل سورہ ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں، 286 آیات پر یہ مشتمل ہے، اور اس میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات، ان کے اصول اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ سے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسائی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سورہ بقرہ کا، اس کی تلاوت کا اور اس کے سمجھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور ان کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہمیں ان حروف مقطعات پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، متقین کے لیے، گناہوں سے خود کو بچانے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ سے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی کانٹوں والا راستہ دیکھا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پائیں سے اوپر اٹھائے اور ان سے بچ نکلا۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، یعنی اللہ کے خوف اور ڈر سے خود کو گناہوں سے بچا کر نکلنا۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں، اب یہ بتایا کہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب متقین کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بے دیکھے غیب پر، یعنی دیکھتے تو نہیں ہے، غیب ہے، غیب کا معنی ہی پوشیدہ ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو ظاہر نہیں ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایمان سے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، قیامت اور ہر اچھی اور بری چیز کو تقدیر کے ساتھ وابستہ ماننا ایمان ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 6 چیزوں کے ماننے پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے
خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، پریشان حالوں کے کام آتے ہیں، کسی کی دکھ پریشانی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف اترا، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یہ جو قرآن پاک اترا اس پر ایمان لائے، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لائے۔ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، جو صحیفے نازل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس پر ایمان لائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں، آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ جب آخرت پر کامل یقین ہوتا ہے تو اس سے عمل میں درستگی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے ایک روز اس دار فانی سے چلے جانا ہے اور روز محشر اٹھایا جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوالات ہوں گے، ہم سے جواب دہی ہوگی، تو جب یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو عمل میں درستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ۔ اب ہم نے آپ سے جیسے عرض کیا تھا کہ ہم سلیکٹڈ آیات لیں گے اور اس طرح اس سلسلے کو درس قرآن کے آگے بڑھائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو رات میں تلاوت ہوتی ہے اور اس میں جو قرآن حکیم فرقان حمید کا عموماً سوا پارہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے مطابق ہم اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ کی رضا کی خاطر اس عمل کو جاری رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے قرآن حکیم فرقان حمید کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔